اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی ہے. قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں یہ درس چل رہا ہے. اس میں ہم نے 3-4 چیزیں پڑھی. پہلی قرآن مجید کی فضیلت، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھنے کی فضیلت، سیکھنے کی فضیلت اور آپ حفظ کرنے کی فضیلت. جی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حفظ اور فہم قرآن کی فضیلت. ٹھیک ہے نا؟ عرشی آپ ٹھیک ہیں؟ قصہ، رئیسہ، صدف، سحر، شفا. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ آپ سب لوگ جی. جوہر، علی عباس، جون، غازی، وسیم، افنان اور وقار. ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی حفظ اور فہم قرآن کی فضیلت، قرآن کو سمجھنے کی فضیلت. ٹھیک ہے؟ رسول اکرم نے فرمائی، ہم نے بتایا تھا، یہ حدیث پڑھی تھی کہ میری امت کے جو اشراف ہیں جی وہ کون ہیں؟ جو قرآن کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، حاملین قرآن، یعنی جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور رات کو جاگنے والے، یعنی شب زندہ دار عبادت میں گزارتے ہیں. دوسری حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی، اہل جنت کے جو عرفا ہیں وہ کون ہیں؟ حاملین قرآن. اہل جنت کے عرفا ہیں. پھر ایک حدیث تھی کہ خداوند عالم اس قلب پر عذاب نہیں کرے گا جو قرآن کا ظرف ہو، یعنی جس میں قرآن ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں سے آج ہم نے بات پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اہل القرآن، انا اہل القرآن. باقی لوگ نہیں آئے، کم ہے. قرآن کے جو اہل ہیں، ان اہل القرآن، جی اہل قرآن، فی اعلی درجۃ من الآدمیین ما خلا النبیین والمرسلین. جی یعنی نبی، انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر، ما خلا، جی نبیین اور مرسلین کو چھوڑ کر، نبیین اور مرسلین کو چھوڑ کر اہل قرآن آدمیوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. ان آدمیت میں، تمام آدمیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. کس کے؟ نبی اور مرسلین کے بعد. ٹھیک ہے جی. سب اعلیٰ درجے پہ ہوں گے روز محشر. یہ اعلیٰ درجے، سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے. فقط ان سے اوپر نبی اور مرسلین ہوں گے. ٹھیک ہے معصومین جی کے. سمجھ میں آیا؟ فلا تستضعفوا اہل القرآن. جی تستضعفوا، انہیں ضعیف کیا اہل قرآن کو ان کے حقوق ضائع. فلا تستضعفوا اہل القرآن حقوقهم، ان کے حقوق کو، اہل قرآن کے حقوق کو برباد اور ضائع نہ کرو. جو اہل قرآن ہیں ان کے حقوق کو ضائع اور برباد نہ کرو. کیوں؟ فإن لهم من اللہ لمکانا، اس لیے کہ خدا کی طرف نزدیک ان کی ایک عظمت، ایک بلندی ہے. ان کے خدا کے نزدیک ان کے لیے، اہل قرآن کے لیے جو قرآن پہ کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، حافظ ہیں، ان کا خدا کے نزدیک ایک عظمت، بڑی عظیم عظمت اور بلندی ہے ان کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں اہل قرآن انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ بلند درجے پر فائز ہوں گے. لہذا اہل قرآن کے حقوق کو ضائع نہ کرو، کیونکہ ان کے لیے خداوند عالم کی طرف سے ایک عظیم منزلت اور مقام ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تطہیر فاطمہ جی. تطہیر فاطمہ آپ نہیں آ رہی تھی. پھر 1-2 دن آئی، پھر 4 دن سے غائب ہیں آپ. آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا. من اعطاہ اللہ حفظ
کتاب جی کتابہ حفظ کتابہی حفظ کتابہ کیوں اس نے کر دیا غلط ہے یہ آپ غلط لگا دیا ہے من آتاہ اللہ جسے اللہ عطا کر دے حفظ کتابہی اپنی کتاب کو حفظ کرنے کی توفیق دیتا ہے یعنی خداوند عالم جسے اپنی کتاب کو حفظ کرنے کی توفیق دولت عطا کر دے فظن ان احدا اعطي افضل مما اعطي فقط غمط افضل النعمہ ٹھیک ہے پھر وہ یہ گمان کرے جی کہ ان احدا اعطي افضل مما اعطي جو اسے عطا کیا گیا اس سے زیادہ کسی کو کوئی اسے کسی بہتر چیز مل گئی ہے جی تو سمجھ لیجئے اگر کوئی انسان کو اللہ تعالی بولیے حفظ کتاب کی توفیق اور دولت سے نواز دے مثال کے طور پر آپ کو قرآن حفظ ہو جائے یا اللہ نے آپ کو ایک دولت دے دی لیکن اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یار میں قرآن حفظ کر کے مجھے کیا ملا انہیں دیکھو وہ تو کتنا کما رہے ہیں وہ کتنا کما رہے ہیں ان کو اس سے زیادہ مل گیا انہیں تو گویا اس نے اللہ کی توہین کی اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے جو تمہیں دی ہے جی تو اس نے کیا ہوا تو اس نے خدا کی سب سے بڑی نعمت کی کیونکہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے نا اس کی آپ نے تحقیر کی توہین کی ہوتے ہیں نا بعض لوگ ہمیشہ احساس کمتری کا ہی شکار رہتے ہیں وہ خود بھی احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اکساتے رہتے ہیں کیا کر لو گے آپ تم مولوی بن کے کیا کر لو گے تم مولوی بن کے دیکھو فلاں مولوی بن کے تم نے کیا کر لیا شیطان بہکاتا ہے دیکھو تم نے اتنے دن پڑھا اور وہ جو ہے وہ مجلس سے ہندی کتابوں سے رٹ رٹ کے اور یہ کر کے وہ کر کے دیکھو خوب پڑھا خوب کما رہا ہے تم جو ہے وہ کہاں اور تم کہاں رہ گئے نہیں بھائی اس کا مقابلہ آپ سے نہیں ہو سکتا آپ سے نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے خداوند عالم جسے اپنی کتاب کے حفظ کرنے کی توفیق عطا کر دے یا دولت عطا کر دے فظن وہ حافظ گمان کرے کہ ان احدا اعطي کہ فلانا یا کوئی شخص اس کو عطا کیا گیا افضل مما اعطي جو کچھ اسے عطا کیا اس سے زیادہ عطا کر دیا گیا ہے اسے تو گویا کہ اس نے فقط غمط افضل النعمہ تو اس نے سب سے عظیم نعمت کی ناشکری کی کیونکہ اگر کسی کو یہ دولت مل گئی تو اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی کوئی اب دنیا کو کچھ بھی مل جائے وہ آپ سے بڑی دولت نہیں ہے سمجھ میں آیا ابھی کہہ رہے ہیں بسم اللہ کہہ رہے ہیں یہ والی ایک حدیث ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب بیت خراب کسے کہے ویران گھر ہوتے ہیں نا بعض ویرانے ایک بستی آباد تھی وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے یا اس کے وارثین مر گئے وہ گھر بند رہتے تھوڑے دن ٹھیک رہے گا کھنڈر بن جاتا ہے دیکھا ہوں گا اپنے بستیوں میں کوئی کہیں نہ کہیں شہروں میں کہ بہت سی جگہیں کھنڈر بنی پڑی رہتی ہیں کھنڈر جی اور پھر وہ لوگ وہاں جانے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جی وہاں جانے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں تو وہ انسان کہ جس کے جوف سے مراد یہاں پہ باطن اندر جس کے اندر قرآن مجید کا شیء من القرآن قرآن کی کوئی چیز نہ ہو یعنی قرآن کا کچھ بھی یاد نہ ہو اس کے دل میں کچھ نہ ہو ایک چھوٹا سا انات ہے نہ کوسورا یا چھوٹا کچھ بھی نہیں ہے اتنا بولیے بد نصیب ہے وہ انسان کہ اس نے کبھی زندگی میں قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا نہ قرآن پڑھا نہ سیکھا نہ کچھ یاد ہی کرایا اس کے گھر والوں نے نہ خود نے یاد کیا تو اس کا دل گویا کہ ایسا ہے جیسے ویران گھر جی وہ شخص کے جو لیس فی جوفہ شیء من القرآن جس کے اندر قرآن کی کوئی چیز ذرا سی بھی کوئی چیز نہ ہو تو ویران گھر کی طرح ہے کالبیت الخراب جی امام جعفر صادق علیہ السلام اب دیکھیے کوئی بہانہ بھی تو نہیں ہے نا کوئی یہ کہے کہ میں جاہل ہوں میں اسکول نہیں گیا مجھے آپ پڑھاوا نہیں ہوں تو یار سورہ تو یاد کر لیتا ہے نماز تو یاد کر ہی سکتا ہے ہم سورہ کچھ مختصر سے ضرورت کے سورہ یہ وہ ٹھیک ہے جی امام جعفر صادق علیہ السلام جو چاروں قل ہیں آیت الکرسی ہے جی سورہ حمد ہے انا انزلنا ہے انا اعطینا ہے یہ سب کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو سورہ ہیں یہ سب یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے کم سے کم ورنہ ایک پارا 30واں پارا حفظ کر لے کتنے سورہ حفظ ہوں گے یہ تو کر لیں اگر وہ پورا کر سکتے ہیں تو پورا قرآن کریں کیوں نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الحافظ للقرآن قرآن کا حافظ قرآن مجید جی
لیکن العامل عامل بھی ہونا چاہیے خالی، ورنہ تو رٹو طوطے تو دنیا میں بہت مل جائیں گے کہ جو حافظ ہے جی، حافظ جی ہیں، قرآن حفظ ہے، لیکن حرکتیں ان کی ساری قرآن کے مخالف ہیں، جو یاد ہے اس کا مخالف ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو وہ انسان جو قرآن کا حافظ ہے اور اس پہ عمل کرنے والا، العامل بہ، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، سفرہ سفیر کی جمع ہے، سفرۃ سفیر کی جمع ہے، سفیر یعنی قاصد، یعنی انبیاء رسول بھیجے ہوئے، رسول کا مطلب قاصد ہی تو ہے، پیغام لانے والے۔ تو پھر وہ انسان ان بزرگ انبیاء کے ساتھ رہے گا، اللہ کے نیک، برارہ بارن کی جمع ہے، بار کے معنی ہے نیک، ٹھیک ہے، نیک اور بزرگ انبیاء کے ساتھ ہوگا وہ انسان، کون؟ جو قرآن مجید پر عمل کرنے والا حافظ ہو، حافظ قرآن ہو پلس اس پہ عمل کرنے والا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ جی ورنہ اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کے حفظ میں اور ایک کیسٹ میں کیا فرق رہ گیا؟ کیسٹ بھی قرآن لگا دیجیے، وہ قرآن سنانی شروع چلتا رہے گا، اور وہ انسان بھی چلتا رہے گا، ایک طرح سے ٹیپ ریکارڈر ہو گیا یہ جی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا چھٹے امام ہی نے، ان من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ، میں کچھ ایسے ہیں کہ میں یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، لیقال، تاکہ انہیں کہا جائے فلان قاری، تاکہ وہ کس لیے پڑھتے ہیں قرآن کو؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں یہ کہیں قاری ہیں، قاری صاحب ہیں یہ، ومنہم، اور انہی میں سے کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ لیطلب بہ الدنیا، تاکہ قرآن کے ذریعے سے دنیا حاصل کریں، جی قرآن پڑھوں گا جا کے جو ہے وہ دنیا محفلوں میں مجالس میں تلاوت کر کے نوٹ کماؤں گا، ہے میں یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کیا ہوگا اگر یہ نیت سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کہ فلانا لوگ اسے قاری کہیں یا ان کے ذریعے سے میں مال کماؤں گا، تو ولا خیر فی ذلک، اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہے۔ ومنہم، کچھ لوگ ایسے ہیں، منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقرأ القرآن، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، لینتفع بہ، تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں، یوز کریں، فی صلاتہ، نمازوں میں اپنی، ولیلہ، اپنی راتوں میں، ونہارہ، اپنے دنوں میں ان کا یوز کریں، جی۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں صاحب قاری قرآن ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا طلبی کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی نماز اور رات و دن، یعنی اپنی زندگی کا ہر معاملے میں ہمیشہ فائدہ حاصل کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ چار چیزیں پڑھ لی ہم نے، پہلی قرآن مجید کی فضیلت، دوسری اس کو سیکھنے کی، سکھانے کی فضیلت، تیسری جی قرآن کی تو یہ چوتھا تھا، تعلیم کی فضیلت پہلا، قرآن مجید کی فضیلت دوسرا، تلاوت کی فضیلت تیسرا، تعلیم و تعلم کی فضیلت چوتھا، حفظ کی فضیلت۔ اب پانچواں ہے قرآن مجید کی تلاوت سننے کی فضیلت، قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ہوتے ہیں، لیڈیز بھی جینٹس بھی، ٹھیک، وہ اپنی زندگی میں حالات ایسے نہیں تھے، نہیں پڑھ سکے، جاہل ہیں علمی اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے جاہل ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جاہل ہوتے ہیں، انہیں نمازیں بھی آتی ہیں، دعائیں سورے بھی یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ خود سے نہیں پڑھ سکتے تو صبح صبح کم سے کم ون چینل لگا کے رکھتے ہیں گھر میں، تلاوت آ رہی ہے، جی، تو اتنا تو ہو کم سے کم، یا صبح ہوتے ہی جو ہے وہ دنیا کی طرح کچھ سے کچھ، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور لیفٹ ہوا، سحر لیفٹ بھی ہو گئی، بہت صحیح۔ تو کیا فرماتے، الا من اشتاق الی اللہ، اللہ یعنی یاد ہو جاؤ، آگاہ ہو جائے، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے،
آگاہ ہو جاؤ. کیا آگاہ ہونا ہے؟ من اشتاق اللہ، جو اللہ کا مشتاق ہو، اللہ کا مشتاق ہو، فلیستمع کلام اللہ، تو اسے چاہیے کہ کلام خدا کو سنے. فلیستمع، فلیستمع جوہر کیا ہے؟ فلیستمع وسیم علی عباس پہلے مضارع ہے. اچھا پہلے مضارع مجزوم کب سے ہونے لگا ہے؟ آپ امر بالعام نہیں دکھائی دے رہا؟ ہاں اسے چاہیے، ترجمے سے ہی سمجھ جاتے، اسے چاہیے کہ وہ سنے، اسے ایک مرتبہ چاہیے کہ وہ سنے. بتایا تھا میں نے لام میں امر مکسور ہوتا ہے، آپ کہیں گے تو مکسور ہوتا تھا، ساکن کیسے ہو گیا؟ ساکن اس لیے کہا تھا کہ اگر اس سے پہلے فعل یا اور واو آ جائے تو پھر یہ ساکن ہو جاتا ہے. ول اور فل. فلیستمع، اسے چاہیے کہ وہ سنے اللہ کے کلام کے ساتھ. سمجھ میں آیا نہیں کہ لام امر ہے، امر باللام ہے، تو اس میں حکم وہ ہے نا، اسے چاہیے کہ سنے، امر غائب. پھر کہہ رہے من استمع، ماضی ہے استماع باب استفعال کا. من استماع، جو کوئی باب استفعال کا میں نے طلب معنی بتایا تھے، طلب سمع کرے، سنے. یعنی الی آیت من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی ایک آیت، کسی آیت کو سنے. کیا کرے؟ ایک آیت سنے. آیت من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کو کوئی سنے. کوتبت، کوتبہ فعل ماضی مجہول، اور یہ چوتھا صیغہ. کوتبت لہو، اس کے لیے لکھی جاتی ہے حسنۃ مضاعفۃ، ڈبل ڈبل دوہرا ثواب لکھا جاتا ہے. ڈبل مضاعف یعنی ڈبل، ڈبل نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ڈبل ثواب لکھا جاتا ہے، دوہرا ثواب لکھا جاتا ہے. ومن تلا آیۃ من کتاب اللہ، اور جو کوئی بھی، دیکھیے یہ ہوتا ہے سننا. کیا ہے یہ؟ سننا. اگر کوئی انسان کتاب خدا میں سے ایک آیت کو سنے تو اسے ڈبل کیا ہے؟ دوہرا ثواب دیا جائے گا. لیکن ومن تلا آیت من کتاب اللہ، لیکن جو اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کی تلاوت کرے، ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے خود تلاوت کرنا. کانت لہو نورا یوم القیامہ، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے لیے نور بن جائے گی. یہ چیز اس کے لیے نور بن جائے گی. جہاں سب جگہ اندھیرے، تاریکیاں، ظلمت ہوگی، تاریکیاں ہوگی، وہاں نور مل جائے تو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جہاں کچھ نہ ہو تو یہی چیزیں تو کام آئیں گی وہاں. جی روزے محشر سایہ نہیں ہوگا، صرف پھر بتایا اس دن ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ. وہ کس کے لیے ہوگا؟ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہوگا. اس دن تاریخ مثلا یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس دن یہ کام آئے گا، یہ نور کام آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر کیا یدفع عن قاری القرآن، جی دفع کیا جاتا ہے. دفع سے مطلب دور کیا جاتا ہے. قاری قرآن سے، عن قاری القرآن، قاری قرآن سے دور کیا جاتا ہے. بلاء الدنیا، دنیا کی بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے. جی بولیے. اور وہ ان مستمع قرآن، جو قرآن کو سننے والا ہے، اس سے کیا؟ بلاء الآخرہ، اس سے آخرت کی بلاؤں کو دور کیا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قاری قرآن، جو قرآن ایک ہوتا ہے قاری، ایک ہوتا ہے سامع، ایک تلاوت کرنے والا، ایک سننے والا. جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کی دنیاوی بلائیں، اور تلاوت جو سن رہا ہے اس کی اخروی یعنی آخرت کی بلائیں دور کر دی جاتی ہیں. تو دیکھیے دونوں میں فائدہ ہے. تو اور وہ کتنا اچھا ہے کہ تلاوت کرے بھی اور روز سنے بھی. ٹھیک ہے. سبق کا خلاصہ یہ ہوا کیونکہ قرآن مجید کتاب سعادت و ہدایت ہے، سعادت اور ہدایت کی کتاب ہے. جی خالی دلہن کو رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، گھر سے سفر پہ جاتے ہوئے سر اس کے نیچے سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. جی قرآن بچہ ڈر رہا ہے اس کا سراہنے رکھنے، خالی اسی کام کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت سعادت ہے. لہذا تدبر اور اس کے معنی پر توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا سعادت کی پہچان اور اس تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے. سعادت پہچانواتا ہے. اسی لیے روایات معصومین میں تلاوت قرآن مجید کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، اور مومنین کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہر مرحلے میں اس کی طرف خصوصی توجہ رکھیں. جی جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے لیے
ब्राइट फ्यूचर के लिए तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं कि ये बनाएंगे हम अपने बेटे, मेरा पैदा होने से पहले तो ये हो जाता है, लड़की होगी तो हम ये बनाएंगे, लड़का होगा तो ये बनाएंगे। कभी किसी का ये नहीं सुना आपने कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं उसको दीन सिखाऊंगी, कुरान सिखाऊंगी, ये करूंगी। सब देख लीजिए हालात इतने डूब गए हैं, कहीं जगह ही नहीं है इंसान की जिंदगी में दीन की और कुरान की। जबकि इसके बगैर आप इंसान चाहे जितना पढ़ जाए फिरौन तो बन सकता है, इंसान नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? और अगर इंसान बना करते तो जाइए किसी हॉस्पिटल में, जाइए किसी हॉस्पिटल में, देखिए जाके हालात। 5-5 हजार रुपए गुर्बत की वजह से 5,000 से 5,000 रुपए न होने की वजह से जाने जा रही है कि काश 5,000 इन पे होते तो इनका इलाज हो जाता। तो क्या होती है 5,000 में जाने जा रही है जी। सही कहा। कहाँ है? और वही एक डॉक्टर अगर दीन के साथ ये डॉक्टर बनता कुरान के साथ, तो उसे पता होता कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। और मैं ये गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों का हालात देख लिए, गैर मुस्लिम फिर बेहतर हो जाते हैं बात जगह। मुसलमानों को देखिए आपके जरा तरस नहीं खाएंगे जी, 5-5 हजार के लिए जाने चली जाती हैं भाई। क्या हो जाएगा अगर वो 5,000 नहीं लेगा वो डॉक्टर? लेकिन आपको फिरौन तो बना सकती है दुनियावी तालीम अगर दीन के बगैर हो, और अगर दीन के साथ हो तो आपको इंसानियत दोस्ती सिखाएगी, इंसानियत का दर्द सिखाएगी, इंसानियत को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगी उससे दीन और कुरान। समझ में आ रहा है नहीं? तो याद रखना, किसी तालीम में आप पीछे हटाने को नहीं कह रहा मैं कि आप तालीम में वहां दुनियावी तालीम में पीछे हटाए, नहीं, लेकिन इसके बगैर आगे ना बढ़ाएं, ये पहले है। इसलिए आप देखिएगा उसका नाम ज़हन से निकल रहा है पहले तो ये। अब तो हमारा अफसोस का मकाम तो यही है कि हम जो लिखे जाते हैं कि भाई इंसान की जिंदगी की तालीमी और तरबियती सिन कब से शुरू होता है, हम एक अंग्रेज का नकल करते हैं कि उसने ये मुअय्यन किया है, जबकि ये मासूमीन पहले मुअय्यन कर चुके थे। और हमारे बुजुर्ग उलमा, उनका नाम ज़हन से निकाल, जिन्होंने मुअय्यन किया था, उन्होंने कहा था जब बच्चा 7 साल का हो तब तालीम का आगाज होना चाहिए, उससे पहले सिर्फ अदब, कुरान, ये चीजें सिखाइए। और आज 3 साल का 3.5 साल के बच्चे को उसके वजन से कहीं ज्यादा बैग टांग के हम स्कूल कॉलेज भेजते हैं, कुरान की कोई खबर नहीं, तरबियत की कोई खबर नहीं। अब जब आप अपने बच्चे को कोरा भेजेंगे मदरसे में, कोरा, तो अब इस मदरसा कह रहा हूँ स्कूल में, तो वहां उसे जो सिखाएंगे वही सीखेगा। वो उसे ठुमके लगाना सिखाएंगे, डिस्को लगाना सिखाएंगे, गाने सिखाएंगे, हर वो चीज जो आपको आखिरत खराब करेगी उसकी भी और आपकी भी, माँ बाप की भी तो खराब होगी, वो सिखाएंगे उसे। अब वो सीख लेगी वो, और वो सीख लेगा वो बच्चा। लेकिन आपने अगर उसे तालीम दी होती, शुरू ही से तरबियत अदब सिखाया होता, तरबियत सिखाई होती, कुरान सिखाया होता, तो अलग ही बात होती है, उसका अलग नतीजा निकलता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। रुकिए, कौन कौन है? शिफा